چلتے چلتے خالد کے گھوڑے نے اپنے آپ ہی رخ بدل لیا۔ خالد نے گھوڑے کو نہ روکا، وہ سمجھ گیا کہ گھوڑے نے پانی کی مشک پا لی ہے۔ کچھ دور جا کر گھوڑا نیچے اترنے لگا۔ خالد کو یہ مقام یاد آ گیا، جنگ احد کے بعد واپسی پر قریش نے کچھ دیر یہاں کیا کیا تھا۔ نیچے پانی کا خاصا ذخیرہ موجود تھا۔ گھوڑا بڑی تیزی سے گھاٹی اتر گیا اور پانی پر جا رکا۔ خالد گھوڑے سے اچھل کر نیچے اترا اور دو زانو ہو کر چلو بھر بھر کر اپنے چہرے پر پانی پھینکنے لگا۔ ذرا سستانے کے لیے بھڑبڑی سی ایک چٹان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب احد کے معرکے کے بعد اہل قریش واپس آئے تھے۔ انہوں نے مدینے سے کچھ دور آ کر قیام کیا تھا۔ اس قیام کے دوران قریش کے سردار اس بحث میں الجھ گئے تھے کہ واپس مکہ پہنچا جائے یا مسلمانوں پر ایک اور حملہ کیا جائے۔ صفوان بن امیہ نے کہا تھا، ہم شکست کھا کر نہیں آئے، مگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مسلمانوں کی حالت بہت بری ہے تو اپنی حالت دیکھو، ہماری حالت بھی اچھی نہیں۔ اب مسلمانوں کے ساتھ اتنی جلدی لڑنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے، ہو سکتا ہے قسمت ہمارا ساتھ نہ دے۔ جب یہ بحث جاری تھی تو قریش کے کچھ آدمی دو مسافروں کو پکڑ کر سرداروں کے سامنے لے آئے۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ دونوں آدمی جو اپنے آپ کو مسافر کہتے ہیں، ہمارے خیموں کے ارد گرد گھوم پھر رہے تھے، اور ہمارے 4-5 آدمیوں سے انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو۔ ان دونوں نے ابو سفیان اور دوسرے سرداروں کے سامنے بھی یہی بیان دیے کہ وہ مسافر ہیں، اور کسی جگہ کا نام لے کر کہا کہ وہ ادھر جا رہے ہیں۔ ابو سفیان کے حکم سے ان کے پھٹے پرانے کپڑے جو انہوں نے پہن رکھے تھے اتروائے گئے تو اندر سے خنجر اور تلواریں برآمد ہوئیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ ہتھیار کیوں چھپا رکھے ہیں؟ خالد کی نظر بہت تیز تھی، اسے شک ہوا کہ یہ مسلمانوں کے جاسوس ہیں۔ ان دونوں کو قریش کی فوج کے سامنے کھڑا کر دیا گیا اور پوچھا گیا کہ انہیں کوئی پہچانتا ہے؟ 2-3 آوازیں آئیں کہ ہم انہیں پہچانتے ہیں، یہ یثرب کے رہنے والے ہیں۔ اس میں ایک کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، قریش کے ایک آدمی نے اٹھ کر کہا، اسے میں نے اپنے خلاف لڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ تم اپنی زبان سے کہہ دو کہ تم محمد کے جاسوس ہو۔ ابو سفیان نے ان دونوں سے کہا، اور جاؤ، میں تمہاری جان بخشی کرتا ہوں۔ دونوں میں سے ایک نے اعتراف کر لیا۔ جاؤ، ابو سفیان نے کہا، ہم نے تمہیں معاف کیا۔ دونوں جو واقعی مسلمانوں کے بھیجے ہوئے جاسوس تھے اور قریش کے عزائم معلوم کرنے آئے تھے، ہنسی خوشی اپنے اونٹوں کی طرف چل پڑے۔ ابو سفیان کے اشارے پر کئی ایک تیر اندازوں نے کمانوں میں تیر ڈالے اور پیچھے ان دونوں مسلمانوں پر چلا دیے۔ دونوں کئی تیر اپنے جسموں میں لے کر گرے، پھر اٹھ نہ سکے۔ کیا تم اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ ابو سفیان نے اپنے قریب کھڑے سرداروں سے کہا، جاسوس بھیجنے کا مطلب ہے کہ مسلمان ہارے نہیں، وہ ابھی یا کچھ ہی عرصے بعد ہم پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ فوراً مکہ کو کوچ کرو اور اگلی جنگ کی تیاری کرو۔ اگلے روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے آ کر بتایا کہ اہل قریش نے جہاں پڑاؤ کیا تھا وہاں اپنے 2 جاسوسوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور اہل قریش مکہ کو روانہ ہو گئے ہیں۔ خالد نے یہ پہلی جنگ لڑی تھی، لیکن وہ سمجھتا تھا کہ وہ مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتا۔ آج 4 برس بعد وہ اس سوچ میں غرق تھا کہ مسلمانوں کی یہ طاقت عام انسانوں کی طاقت نہیں، کوئی راز ہے جسے وہ ابھی تک نہیں پا سکا۔ اسے اہل قریش کی کچھ خامیاں یاد آنے لگیں، کچھ باتیں اور کچھ اعمال اسے اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ اسے یہودیوں کی 2 بڑی خوبصورت عورتیں بھی یاد آئیں جو اہل قریش کے سرداروں میں گھل مل گئی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ یہودی اپنے نسوانی حسن کے جادو سے اہل قریش پر چھا جانے کی اور انہیں مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ اسے پسند نہ تھا، لیکن ان میں سے ایک عورت ایک روز خالد سے ملی تو خالد نے محسوس کیا کہ یہ عورت جو کچھ کہہ رہی ہے اس میں عقل و دانش ہے۔ اس عورت کے حسن و جوانی کا اپنا ایک اثر تھا، لیکن طلسم جو اس کی زبان میں تھا اس کا اثر خالد نے بھی محسوس کیا تھا۔ کچھ دیر تک یہ عورت خالد کے خیالوں پر چھائی رہی۔ اس کا گھوڑا ہنہنایا تو خالد جیسے خواب سے بیدار ہو گیا ہو۔ وہ تیزی سے اٹھا، گھوڑے پر سوار ہوا اور پھر مدینے کے راستے پر ہو لیا۔ ولید کا بیٹا خالد شہزادہ تھا، عیش و عشرت کا بھی دل دادا تھا، لیکن فن حرب و ضرب کا جنون ایسا کہ عیش و عشرت کو اس جنون پر حاوی نہیں ہونے دیتا تھا۔ مدینے کی طرف جاتے ہوئے اسے وہ حسین و جمیل یہودن یاد آئی جس کا نام یحاوہ تھا۔ اس نے اس یہودن کو ذہن سے نکال دیا، لیکن یحاوہ رنگ برنگی تتلی بن کر اس کے ذہن میں اڑتی رہی۔ خالد اسے ذہن سے نکال نہ سکا۔ خالد کے ذہن میں اڑتی ہوئی اس تتلی کے رنگ پھیکے پڑنے لگے، پھر تمام رنگ مل کر سرخ ہو گئے، خون جیسے سرخ۔ یہ ایک بھیانک یاد تھی۔ خالد نے اسے ذہن سے نکال دینے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن تتلی جو زہریلی بھڑ بن گئی تھی اس کے ذہن سے نہ نکلی۔
یہ معرکہ احد کے 3-4 ماہ بعد ایک واقعہ تھا، ایک سازش تھی جس میں وہ شریک نہ تھا، لیکن وہ قبیلہ قریش کا بڑا ہی اہم فرد تھا۔ مسلمانوں کے خلاف کسی سازش میں شریک نہ ہونے کے باوجود وہ دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس میں شریک نہ تھا۔ معرکہ احد میں زخمی ہونے والے بعد اہل قریش کے زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوئے تھے کہ ایک روز خالد کو خبر ملی کہ مدینے سے 6 مسلمان تبلیغ اسلام کے لیے رجیع کی طرف جا رہے تھے کہ عفان سے تھوڑی دور ایک غیر مسلم قبیلے نے انہیں روک لیا اور ان میں سے 2 کو مکہ لایا گیا اور انہیں نیلام کیا جا رہا ہے۔ خالد دوڑتا ہوا آگے آیا۔ وہ مسلمان خبیب بن عدی اور زید بن دسنہ تھے۔ خالد دونوں کو جانتا پہچانتا تھا، وہ اسی کے قبیلے کے افراد ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان میں حب رسول کا یہ عالم تھا کہ رسول خدا پر جانیں قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ رسول خدا انہیں بہت عزیز رکھتے تھے۔ خالد نے دیکھا کہ انہیں ایک چبوترے پر کھڑا کر دیا گیا تھا اور ارد گرد اہل قریش کا ایک ہجوم تھا۔ ایک غیر مسلم قبیلے کے 4 افراد ان کے پاس کھڑے تھے، دونوں کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ یہ دونوں مسلمان ہیں۔ ایک آدمی چبوترے پر کھڑا اعلان کر رہا تھا، یہ دونوں احد میں تمہارے خلاف لڑے تھے، ان کے ہاتھوں میں تمہارے عزیز اور خون کے رشتہ دار مارے گئے تھے۔ ہے کوئی جو انتقام کی آگ بجھانا چاہتا ہے؟ انہیں خریدو، انہیں اپنے ہاتھوں قتل کرو اور خون کے بدلے خون بہاؤ۔ یہ آدمی سب سے اونچی بولی دینے والے کو ملیں گے۔ بولو 2 گھوڑے ایک آواز آئی۔ بولو بڑھ کر بولو 2 گھوڑے ایک اونٹ، ایک اور آواز آئی۔ گھوڑوں اونٹوں کو چھوڑو، سونے میں بولی دو، سونا لاؤ، دشمن کے خون سے انتقام کی پیاس بجھاؤ۔ وہ جن کے قریبی رشتہ دار احد کی لڑائی میں مارے گئے تھے بڑھ بڑھ کر بولی دے رہے تھے۔ خبیب اور زید چپ چاپ کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر خوف نہ تھا، گھبراہٹ نہیں تھی، ہلکی سی بھی بے چینی نہیں تھی۔ خالد ہجوم کو چیرتا ہوا آگے چلا گیا۔ او قریش کے سردار کے جنگجو بیٹے، خبیب نے خالد کو دیکھ کر بڑی بلند آواز سے کہا، تیرا قبیلہ ہم دونوں کا خون بہا کر اس مقدس آواز کو خاموش نہیں کر سکتا جو غار ہرا سے اٹھی ہے۔ لا اپنے قبیلے کا کوئی نامور لڑاکا اور میرے ہاتھ کھلوا دے، پھر دیکھ کون کس کے خون سے پیاس بجھاتا ہے۔ میدان جنگ میں پیٹھ دکھانے والوں، زید نے گرجدار آواز میں کہا، تم نے شکست کا انتقام ہمارے بھائیوں کی لاشوں سے لیا ہے۔ تمہاری عورتوں نے احد کے میدان میں ہماری لاشوں کے کان اور ناکیں کاٹ کر ان کے ہار اپنے گلے میں لٹکائے ہیں۔ آج 4 برس بعد مدینے کی طرف جاتے ہوئے خالد کو خبیب اور زید کی للکار اور تانے صاف سنائی دے رہے تھے۔ وہ زید کے تانے کو برداشت نہیں کر سکا تھا۔ آج 4 برس بعد اسے یہ تانا یاد آیا تھا، تو بھی اس کے جسم نے جھرجھری لی۔ اسے احد کے میدان کا وہ منظر یاد آ گیا جب ابو سفیان کی بیوی ہند نے حمزہ کی لاش کا کلیجہ نکال کر اپنے منہ میں ڈال لیا اور چبا کر اگل دیا تھا۔ اسی عورت نے اپنے ساتھ کی عورتوں سے کہا تھا کہ وہ مسلمانوں کی لاشوں کے کان اور ناکیں کاٹ کر لائیں۔ ان عورتوں نے اس کے آگے کانوں اور ناکوں کا ڈھیر لگا دیا تھا۔ ہند نے ان کانوں اور ناکوں کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈال لیا تھا، اور وہ پاگلوں کی طرح میدان جنگ میں ایک گیت گاتی اور ناچتی پھرتی تھی۔ اس منظر کو اس کے خاوند ابو سفیان نے پسند نہیں کیا تھا۔ خالد نے تو نفرت سے منہ پھیر لیا تھا۔